بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افروز نے جیسے ہی چھت سے ٹھنڈے پانی کی بالٹی پھینکی، وہ نیچے سے گزرتے ہوئے ایک لمبے قد اور غیر معمولی حسن کے حامل نوجوان پر جا گرے۔ نوجوان کے خوبصورت لیکن غصے سے بھرے ہوئے چہرے پر پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے غضبناک نگاہوں سے اوپر کی طرف دیکھا اور ایک ہی جذب میں چھت پر آ گیا۔ وہ یقیناً افروز کو اس شرارت کی کڑی سزا دینے آیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنا غصہ بھڑکانے کے لیے افروز کی شرارت کافی نہیں تھی۔ وہ حیرت سے افروز کی آنکھوں میں اپنی ذات کے لیے ایک شدت کا عشق دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں دہل گیا، جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مار دیا ہو۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ افروز کی دلیری اور اس کی آنکھوں میں چھپی محبت نے اس جنزادے کو ششدر کر دیا۔ وہ اس سے پہلے کبھی کسی انسان، خاص طور پر کسی لڑکی سے اس طرح کی ملاقات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دنیا اصولوں اور قوانین کی پابند تھی، جہاں انسانی جذبات اور شرارتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن آج اس نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسا جذباتی طوفان دیکھا تھا جس نے اس کی دل کو بھی ہلکا سا چھو لیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا یہ عام انسانی جذبات ہیں یا اس لڑکی کی طبیعت میں کوئی غیر معمولی کشش ہے۔ افروز کے دل میں بھی اس لمحے ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کی شرارتی طبیعت جو اسے بے قابو کر رہی تھی، دوسری طرف اس جنزادے کی غیر معمولی خوبصورتی اور اس کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے آنے والی خاموشی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے دل میں اس لمحے کسی خوف کی بجائے ایک عجیب قسم کی بہادری اور جذباتی وابستگی کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ وہ اب اس ملاقات کو ایک معمولی واقعہ سمجھ کر بھلا نہیں سکتی تھی۔ جنزادے کی خاموشی اور اس کی نظروں میں چھپی غیر یقینی نے افروز کو مزید حوصلہ دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ محض ایک کھیل نہیں ہے، بلکہ شاید اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس جنزادے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رہے گی۔ اس کی یہ شرارت اب ایک مقصد میں بدل چکی تھی۔ وہ اس جنزادے کے دل میں اپنی محبت کا بیج بونے کی خواہش رکھتی تھی، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، ایک ہی بات سنی تھی کہ لڑکیوں کو زیادہ شوق نہیں ہونا چاہیے، مگر میں اپنی چلبلی طبیعت کا کیا کرتی جو مجھے چین سے بیٹھنے ہی نہ دیتی تھی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ کالج میں جیسی سر جہانگیر کلاس سے نکلے، میں نے وائٹ بورڈ میں ان کی تصویر بنا ڈالی۔ قسمت خراب تھی کہ کچھ ہی دیر وہ کلاس میں واپس آ گئے، اور میری کلاس فیلو نائلہ نے سر کو پوری بات بتا کر میری خوب بے عزتی کروائی۔ سر نے صرف ڈانٹنے پر گزارا نہ کیا، بلکہ میرے گھر اساتذہ کی عزت پامالی کا نوٹس بھیج دیا گیا، اور یہاں سے میری بری قسمت کا حقیقی معنوں میں آغاز ہوا۔ اماں نے اپنی حیدرآبادی چپل سے میری ایسی سنکائی کی کہ مجھے چھٹی کا دوج یاد آ گیا، اور آئندہ میں نے ایسی کوئی بھی شرارت کرنے سے توبہ کر لی۔ مگر میں نائلہ کو مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ نائلہ میری وہی کلاس فیلو تھی جس نے سر سے میری شکایت کر کے میری شامت بلوائی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ایک بار وہ میرے ہاتھ لگے اور میں اس کو خوب مزہ چکھاؤں۔ اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے میں ایسی تدبیر سوچ رہی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ ایک دن کالج میں کلاس ختم ہونے کے بعد میں اس کے پاس پہنچ گئی اور بولی، دیکھو نائلہ، ویسے تو تم نے اس دن سر جہانگیر کے سامنے نہایت غیر اخلاقی حرکت کی تھی۔ تم تو جانتی ہو کہ پوری کلاس ایک دوسرے کے کالے کرتوت پر کس طرح پردہ ڈالتی ہے، مگر تم نے یہ اصول توڑا اور سر کو میری شکایت لگا دی۔ جو ہوا سو ہوا، اب دل میں ناراضگی رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہو جائے گا۔ سو میں پورے دل سے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ کیا تمہیں میری دوستی قبول ہے؟ پہلے تو نائلہ کو میری بات پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ ناقابل یقین انداز میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، کیا واقعی تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہو یا یہ تمہاری کوئی چال ہے؟ نائلہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا میں اس کو سمجھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ارادے کو کمال چالاکی سے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا اور اسے بولی، تمہیں میری نیت پر شک ہے؟ پاگل لڑکی، میں تمہیں ایک دن اپنی پرخلوص ہونے کا یقین دلا دوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں یہ کہہ کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ اتفاق سے اگلے دن نائلہ کلاس سے غائب تھی۔ کئی دن تک وہ مسلسل کالج سے غیر حاضر رہی، تو میں اس کے گھر چلی آئی۔ وہ بے حد بیمار تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کو گلے لگایا اور بولی، افروز، تم بہت اچھی ہو، تم نے تو واقعی دوست ہونے کا فرض پورا کر دیا ہے۔ دیکھو، میں کتنے دن سے بیمار ہوں، لیکن کالج سے کسی دوست نے گھر آ کر عیادت کرنا تو دور کی بات ہے،
مجھ سے فون پر خیریت تک دریافت نہیں کی۔ ایک تم ہی ہو میری سچی دوست نکلی، تبھی تو میری محبت میں میرے گھر تک چلی آئے ہو۔ اسی وقت اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، بیٹی کیا اپنی دوست کا پیٹ باتوں سے ہی بھرنا ہے یا اسے کچھ کھلانا پلانا بھی ہے؟ نائلہ مسکراتے ہوئے بولی، امی جان میں نے ملازمہ سے کہا ہے، وہ بس لاتی ہی ہوگی۔ اسی وقت اس کی ملازمہ لوازمات سے بھری ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ غرض نائلہ نے میری خوب خاطر مدارت کی اور ہم دونوں کی دوستی بڑی گہری ہو گئی۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، ہم دونوں ایک دوسرے کو قیمتی تحائف دیتی اور ہر ممکن حد تک ایک دوسرے کے کام آتی۔ کالج میں ہماری دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ دوسری طرف میرے دل سے نائلہ سے بدلہ لینے کا خیال ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں دوستی کے نام پر کوئی ناٹک کر رہی تھی۔ دوستی ایک حقیقی تعلق بن چکی تھی، مگر بدلہ لینے کا خیال اور ارادہ بھی اپنی جگہ سلامت تھا۔ ان دنوں ہمارے اگزام تھے اور میں نے ایک رات نائلہ کو کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اپنے گھر بلا لیا اور چھت پر ایک کمرہ صاف کر کے وہاں پڑھائی کا انتظام کر دیا۔ رات کو 12 بجے تک ہم پڑھتے رہے۔ پھر میں نے جنات کی باتیں کرنا شروع کر دی اور نائلہ کو کچھ سچے واقعات سنانے لگی جو میرے والد کے ساتھ کسی زمانے میں پیش آ چکے تھے۔ نائلہ یہ عجیب و غریب واقعات سن کر بے حد خوفزدہ ہو گئی اور بولی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میرا خوف کے مارے برا حال ہے، میں مزید جنات کی باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنستے ہوئے بولی، بس ذرا سی بات رہ گئی ہے۔ جس روز میرے بابا کے گاؤں میں ان کے چچا کا انتقال ہوا، اسی روز کئی لوگوں نے ان کے روح کو گلی میں چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بابا بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے قرض واپس لینا تھا، اسی شخص کو تلاش کر رہے تھے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ساتھ کسی کو لے جانا چاہتے تھے۔ کیا تم نے کبھی روح دیکھی ہے نائلہ؟ میرے اچانک سوال سے نائلہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ وہ منت بھرے انداز میں بولی، اگر تم ایسی باتیں کرنے سے باز نہیں آؤ گی تو میں چھت سے کود جاؤں گی۔ میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، ارے اگر تم اتنی ہی بہادر ہوتی تو میری یہ کہانیاں ہی سن لیتی۔ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ایک ڈراؤنا قصہ ہی سن سکو۔ چھت سے چھلانگ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ میرے مذاق اڑانے پر رونے لگی، مگر میں نے اس کے رونے کی پرواہ نہیں کی اور کہنے لگی، ارے تم تو پریشان ہی ہو گئی، ذرا سے مذاق کو اتنا سیریس لے لیا کہ رو رہی ہو۔ میں نیچے کچن سے تمہارے لیے کافی بنا کے لاتی ہوں، میرا انتظار کرو، میں صرف 2 منٹ میں آئی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گئی، جبکہ نائلہ مجھے آواز دیتی ہی رہ گئی۔ نیچے آنے سے پہلے میں نے کمرے کو لاک لگا دیا۔ میں چھت سے نیچے اتر آئی، کچن میں آ کر کافی بنائی اور کافی کا مگ لے کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد لائٹ چلی گئی، لیکن میں نے اندھیرا ہونے کے باوجود نائلہ کی کوئی پرواہ نہ کی اور مزے سے سو گئی۔ صبح کو کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو اوپر جا کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نائلہ وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر اسے اٹھایا اور کالج جانے کا کہا تو وہ کہنے لگی، تم دوست نہیں ہو بلکہ تم میری سب سے بڑی دشمن ہو۔ رات کو مجھے کمرے میں بند کر دیا، پوری رات میں نے ڈر ڈر کر گزاری۔ تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آئندہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ میں ہنستے ہوئے بولی، ارے جاؤ جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ بدلہ لینا تم پر ادھار تھا، جماعت کے سامنے جو تم نے میری بے عزتی کروائی تھی، اسی بے عزتی کا بدلہ ہے میری دوست۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا تو وہ تو غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، اور میں دل ہی دل میں اپنا بدلہ پورا ہو جانے پر خوش ہو رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نائلہ جانے سے پہلے میری امی کو میرے اس کارنامے کے بارے میں بتا دے گی۔ میں نیچے پہنچی تو شامت میری منتظر تھی۔ امی کا پارا چڑھا ہوا تھا اور انہوں نے میری خوب ٹھکائے لگائے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ابو کو کہہ کر میری گاؤں جانے کی ٹکٹ کروا دی اور یوں مجھے شہر سے گاؤں بھیج دیا گیا۔ نائلہ سے بدلہ لینا اتنا مہنگا پڑا کہ میں گھر سے ہی نکال دی گئی۔ دوسری طرف گاؤں میں دادی مجھے اپنے پاس دے کر بڑا خوش ہوئی۔ دادی کے پاس بڑی سی لاٹھی تھی۔ میں نے توبہ کر لی کہ یہاں کوئی ایسی شرارت نہیں کروں گی کہ دادی کو اپنی لاٹھی استعمال میں لانی پڑے۔ ویسے بھی ابھی پرانے زخم تازہ تھے، امی نے کوئی کسر کہاں چھوڑی تھی، شاید میں ان کی اولاد تھی ہی نہیں۔ خیر دادی کو تو جیسے مفت کی ملازمہ ہی مل گئی تھی۔ چچا پورا دن زمینوں پر ہوتے، چچی اور ان کی اولادیں دادی سے 100 میل کے فاصلے پر ہوتے کہ کہیں دادی ان سے اپنا کوئی کام نہ کروا لیں۔ اب ایک میں ہی بچی تھی جو دادی کی دسترس میں تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر دادی کو پان کھانے کی شدید طلب ہوتی تھی۔
اتفاق سے دادی کے پان کے پتے ختم ہو گئے۔ دادی نے کہا، افروز، جا کر کسی پڑوسی سے 2 پان کے پتے تو مانگ لا۔ کل کمبخت تیرے چاچا سے کہا تھا مگر وہ لانا ہی بھول گیا ہے۔ دادی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں کبھی کسی کے گھر اس طرح کچھ مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی، اور شہر میں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ دادی میرے دل کا حال سمجھ گئیں اور بولی، یہ تیرے بابا کا شہر نہیں ہے، یہ گاؤں ہے۔ لوگ راضی خوشی ایک دوسرے سے نمک، مرچ، چینی، پان کے پتے سب مانگ لیتے ہیں۔ چل نکل، ورنہ اپنی لاٹھی پکڑ کر تجھے نکال دوں گی ابھی۔ لاٹھی کا نام سن کر میں جلدی سے اٹھی اور پان کے پتوں کی تلاش میں وہاں سے چل دی۔ برابر والے گھر پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی تو چکرا کر رہ گئی، کیونکہ میں کسی سے جا ٹکرائی تھی۔ آنکھیں تو بڑی حسین ہیں، ان سے نظر نہیں آتا کیا؟ سامنے والے شخص نے مجھے دیکھ کر غصے سے کہا تو میں جو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کا تعلق انسانوں کی آبادی سے نہیں ہے۔ وہ مجھے بت بنا دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جنزاد غائب تھا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے سامنے والے گھر سے پان کے پتے پکڑے اور گھر واپس آ گئی، مگر اس کا چہرہ میری آنکھوں میں سما چکا تھا۔ میں اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ دادی نے ملازمت سے اپنے کپڑے دھلوائے اور مجھے چھت پر پھیلانے کے لیے بھیج دیا۔ میں کپڑوں کی ٹوکری پکڑے اوپر چھت پر چلی آئی۔ ٹوکری کو ایک طرف رکھ کر میں کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگی۔ نیچے جنزاد مجھے دکھائی دیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے لب مسکرا اٹھے اور میں اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ میری ہر کوشش بیکار گئی۔ تنگ آ کر میں نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی بھر لائی اور وہ پانی جنزاد پر انڈیل دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے دیکھے گا، مگر وہ غصے میں بپھرے شیر کی طرح اوپر آ گیا، اور جیسے اس نے خون خوار نظروں سے مجھے دیکھا، میری آنکھوں میں شدت کی محبت دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ چڑھ کر بولا تو میں ہنس دی اور بولی، پاگل دل اپنے محبوب کو چاہتا ہے۔ تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، خاص طور پر تمہاری آنکھوں نے میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کہا۔ اس وقت میں جیسے خود پر سے اپنا اختیار کھو چکی تھی۔ دل اس دشمن جاں کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری سانس تھم جائے گی، دل رک جائے گا۔ اس نے اپنی بازو میری کمر کے گرد پھیلا لی تو میرا دل تھم گیا۔ کیا واقعی تم مجھے چاہنے لگی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو میں بولی، کوئی شک ہے جناب؟ وہ میری پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ کر میری محبت پر اپنی اقرار کی مہر ثبت کر کے چلا گیا، اور میں کافی دیر تک وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں سوچنے لگی، کیا محبت اسی طرح دلوں کو روشن کرتی ہے؟ کیا محبت اس طرح چپکے سے انسان کے وجود میں اپنا گھر بنا لیتی ہے؟ شام کے سائے پھیلتے تو میں دادی کو چہل قدمی کرنے کا کہہ کر گھر سے نکل جاتی، اور گاؤں کی گلیوں میں گھومتی تو کبھی کھیتوں میں جنزاد کے ساتھ چلتی۔ وہ میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، سو مجھے کوئی ڈر، کوئی خوف نہ تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں مجھے اکیلا گھومتے دیکھ کر شہر کی ایک مغرور لڑکی سمجھتی تھیں، مگر میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہ کی تھی۔ دن بڑے پرسکون اور خوبصورت گزر رہے تھے۔ جنزاد کا ساتھ ملا تھا تو ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ اس کی محبت کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ میں ہر دم اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ ایک دن دادی مجھے کھویا کھویا سا دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، اتنی خاموش رہنے لگی ہے؟ مجھے لگتا ہے تجھے تیری ماں پیو یاد آ رہے ہیں۔ تیرے چاچا کو کہہ کر تیری ٹکٹ کروا دوں۔ پتر، تجھے یہاں آئے دن بھی بڑے ہو گئے، اتنے دن اپنے گھر کے بغیر رک گئی۔ ہمت ہے میری دھی رانی کی۔ دادی کی بات سن کر میرا سر ہی چکرا گیا۔ میں جلدی سے سنبھل کر بولی، ایسی بات نہیں ہے دادی جان، آج کل طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے۔ میں اپنی پیاری دادی کو چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں ہوں، میں نے یہاں آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ دادی نے میری بات سن کر مجھے گلے لگا لیا اور ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ میں دل ہی دل میں جھوٹ بولنے پر شرمندہ بھی تھی، مگر دادی کو خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی۔ چل اب میری ٹانگوں کی مالش کر دے، ہائے بڑا درد ہے۔ دادی نے جلد ہی موقع سے فائدہ اٹھایا اور میں منہ بناتے ہوئے تیل کی بوتل اٹھانے لگی۔ اگلے دن چچی نے کہیں شادی میں جانا تھا، انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا تو میں بھی شادی میں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تیار ہونے کے بعد جب میں نے آئینہ دیکھا تو اپنا حسین چہرہ دیکھ کر دل میں یہی خواہش جاگی
کہ کاش مجھے اس روپ میں جنزاد دیکھے تو میرا دیوانہ ہو جائے۔ خیر گاؤں کی شادی میں شامل ہونے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ دوسری لڑکیوں سے دور ہی رہوں، سو ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت ایک لڑکی میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ ہائے افروز، تم یہاں؟ میں نے غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ میری کلاس فیلو فائزہ تھی۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور بارات کے ساتھ آئی ہوں۔ میرا گریجویشن مکمل ہوا تو ہم گاؤں شفٹ ہو گئے تھے۔ تم اور نائلہ تو کالج سے ایسے غائب ہوئیں کہ جیسے کبھی کالج میں داخلہ ہی نہ لیا ہو۔ میں بولی، میں اچانک دادی کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ دراصل میری دادی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں رہتی، تبھی امی اور بابا نے مجھے یہاں ان کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ میری بات سن کر بولی، چلو تمہارا تو سمجھ آتا ہے کہ کچھ مجبوری تھی، مگر نائلہ نے تو سب کو حیران کر دیا، کسی کو اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے فوراً کہا، کیوں؟ اس نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ فائزہ بولی، حیرت ہے تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں ہی علم نہیں، جبکہ ساری دنیا اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے۔ اس نے کالج چھوڑ کر جادو وغیرہ سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب تک تو کافی ایکسپرٹ بن چکی ہوگی، مگر سچ پوچھو تو مجھے تو سوچ کر ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ بڑا رسکی کام ہے، جنات کو بھی قابو کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر جادو وغیرہ چلتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس نائلہ جیسی بھولی بھالی لڑکی کو بھلا کیا پڑی تھی کہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر ان معاملات میں پڑے، مگر یہ بھی سنا ہے کہ اپنے کام سے اچھے خاصے پیسے بنا رہی ہے۔ ہم سے اچھی تو وہ رہی، پڑھائی سے بھی جان چھوٹی اور اپنی مرضی سے پیسے کما کر عیش بھی کر رہی ہوگی۔ ایک ہم ہیں، کالج میں خوار ہونے کے بعد نوکری کرنے گھر سے اجازت نہ ملی، اچھے رشتے کے انتظار میں گھر میں سڑ رہے ہیں۔ رشتہ ہوگا تو وہی گھر کے کام اور سسرال کے جھگڑے نپٹانے کے ساتھ بچے بھی پیدا کرنے پڑیں گے۔ اس کا دل دکھا ہوا تھا، تبھی پوری تقریر کر ڈالی، جبکہ میں حیران تھی کہ نائلہ جو کوئی ڈراؤنا واقعہ تک سننے کی متحمل نہ تھی، بھلا اتنی باہمت کیسے ہو سکتی تھی کہ اس جنات کو قابو کر کے جادو کرتی۔ میری حیرت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن میں اوپر چھت پر بنے اسٹور میں گئی اور وہاں سے ایک کتاب لی جس میں جنات کو قابو کرنے کے طریقے لکھے ہوئے تھے۔ میں ہر حال میں جنات کو قابو کرنا چاہتی تھی۔ ایسا ضرور تھا کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، لیکن ایک جنات کا بھلا کیا اعتبار تھا کہ مجھے کب چھوڑ کر چلا جاتا۔ سو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ جب نائلہ جیسی ڈرپوک لڑکی جنات کو اپنا غلام بنا سکتی تھی تو بھلا میں کیوں کر پیچھے رہتی، جبکہ میں اس سے زیادہ بہادر تھی۔ کتاب میں جو عمل بتایا گیا تھا وہ خاصا خطرناک تھا۔ پہلے پہل تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اس امتحان میں فیل ہو جاؤں گی۔ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، مگر جب میں نے جنات کے بارے میں سوچا تو خود ہی ہمت پیدا کر لی۔ میں کسی طور اپنے محبوب کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کتاب میں دی گئی ہدایت کے مطابق 3 راتیں قبرستان میں گزارنا ضروری تھا۔ دادی سے بچ کر قبرستان جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ ہلکی سی آہٹ پر اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میں رات کو ان کے سونے کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی ان کی آنکھ لگی دبے قدموں بستر سے نکل گئی، اور جیسے ہی بیرونی دروازے تک پہنچی پیچھے سے دادی کی کڑک دار آواز سنائی دی، کہاں جا رہی ہے افروز؟ مجھے ایک گلاس پانی تو پلا دے۔ میں جلدی سے واپس پلٹی اور بولی، دے رہی ہوں دادی، میں پانی پینے ہی جا رہی تھی۔ میں نے دادی کو پانی پلایا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ سارا پلان ہی خراب ہو گیا تھا، اب سوائے صبر کرنے کی اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں سو گئی، مگر اگلے دن میں نے ایسا کیا کہ دادی کو باتوں میں الجھائے رکھا۔ پورا دن ان سے ان کی جوانی کے قصے سنے اور دادا کے ساتھ گزارے وقت کی باتیں کی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں دن میں نیند نہ آئی اور وہ رات کو گہری نیند میں سو گئی۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں آج قبرستان تک جانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ واپسی میں دروازہ کھول کر اندر جا سکوں۔ گاؤں کی گلیوں میں اس وقت اندھیرا تھا اور قبرستان کی طرف چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی جس سے مجھے راستہ دیکھنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے قبرستان پہنچی کیونکہ راستے میں کتے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے تھے اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خیر میں قبرستان پہنچی تو میں ورد ہی بھول گئی۔ دل میں خوف اتنا شدید تھا کہ میں کتاب میں لکھا منتر جو اچھی طرح یاد کر کے آئی تھی بھول چکی تھی۔ میں ایک پرانی قبر کے سرہانے بیٹھ کر منتر یاد کرنے لگی۔ اسی وقت مجھے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا
تو جنزاد میرے برابر میں کھڑا تھا۔ اسے یہاں کھڑے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں اس وقت؟ سب خیر تو ہے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا تو مجھے اس کا اپنے لیے پریشان ہونا بہت اچھا لگا۔ تمہاری یاد میں چلی آئی ہوں، میں نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو وہ بولا، اس کے لیے اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی میری جان؟ تم چھت پر چلی آتی، میں تمہیں وہیں مل جاتا۔ وہ قریب آیا تو میری سانس رکنے لگی۔ تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے افروز؟ کیا تم مجھے بے وفا سمجھتی ہو؟ اس کے سوال پر میں نے سر جھکا لیا اور انکار میں سر ہلایا تو وہ بولا، پھر یہ سب کیا ہے یار؟ رات کے اس پہر تمہارا یہاں ہونا مجھے ساری کہانی سنا رہا ہے۔ میں تم سے بے خبر نہیں ہوں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارے ارادے نہیں جانتا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے سب علم ہے کہ تم یہاں اس وقت کیوں موجود ہو۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ میں تمہیں تم سے بہتر طور پر سمجھتا ہوں۔ پلیز میرا اعتبار کرو۔ تمہارا رات کے اس پہر یہاں ہونا تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ پلیز اپنا نہیں تو میرا ہی کچھ خیال کرو اور گھر چلو۔ آئندہ رات کے کسی پہر میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جنزاد کے لہجے میں غصہ نمایا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے اس کے ساتھ چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا اور اس کے ہمراہ چلتی رہی۔ تم دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہو، مگر کافی حد تک بے وقوف بھی ہو۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں مسکرا دی۔ جنزاد مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا اور میں کنڈی کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ گھر کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں دادی کے کمرے میں گئی تو وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یقیناً اگر جنزاد مجھے قبرستان میں نہ ملتا تو میں ضرور اس وقت گھر پر موجود نہ ہوتی۔ اس کے ملنے پر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پوری رات عجیب خوابوں کی وجہ سے پرسکون نیند نہ آئی تھی۔ کچھ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح بڑی دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ مجھے دیر تک سوتے دیکھ کر دادی پریشان ہو کر بولی، افروز تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بولی، ہاں دادی، بس آج دیر تک سونے کا ارادہ ہے۔ دادی کہنے لگی، نہ میرا پتر، بچیاں دیر تک نہیں سوتی، بڑی ہی گندی عادت ہے یہ، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، عجیب نحوست پڑی رہتی ہے۔ چل اٹھ اور جا کر میرے لیے پراٹھا بنا۔ ابھی وہ مجھے پیار سے جگا ہی رہی تھیں کہ چچی جان کمرے میں داخل ہوئیں اور بولی، اماں آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، افروز سے کہہ کر اپنا کمرہ صاف کروا لینا۔ وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ دادی کی توپوں کا رخ چچے کی طرف ہو گیا۔ افروز تو جیسے نوکرانی رکھوائی ہوئی ہے نا، سارے کام اس معصوم بچی سے کروا لوں۔ باقی تو اس گھر میں سب لوگوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہاتھوں پر مہندی لگوا کر بیٹھے ہیں، کہتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی۔ مہمان بچی سے سارے کام کروا لوں، خود یہ لوگ کھانے پینے اور غرانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ دادی کی سلواتوں میں سونا ناممکن تھا، سو میں اپنے بستر سے نکلی اور بولی، دادی مجھے یہاں آئے ہوئے 4 سال ہونے والے ہیں، آپ کی نظر میں اب بھی مہمان ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میری ناراضگی دیکھ کر دادی کی جان پر بن آئی اور ان کا دل دہل گیا۔ کہنے لگی، ارے مہمان ہوں گے تیرے دشمن، تو میری زندگی کی رونق ہے۔ جب سے آئی ہے میرا تو دل لگا رہتا ہے، ورنہ تیرے آنے سے پہلے میں بوڑھی جان پورا دن اکیلی پڑی مکھیاں مارتی تھی۔ جتنی تو خدمت گزار بچی ہے، دل سے ہر دم تیرے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ایسا سسرال ملے کہ عیش کرے۔ دادی کی دعائیں ہر دم تیرے ساتھ ہیں میری بچی۔ دادی نے صبح ہی صبح لاڈ کیا تو میں مسکرا دی اور فریش ہونے کے لیے چل دی۔ کل رات کے مناظر کسی خواب کی مانند میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ جنزاد کا اپنے لیے بے قرار ہونا مجھے سرشار کر رہا تھا۔ کوئی تھا جو مجھے دل سے چاہتا تھا، یہ خیال ہی دل خوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ ناشتے کے بعد میں صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ دوپہر کا کھانا چچی خود بناتی تھی، سو اس طرف سے مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ دوپہر کو میرا اور دادی کا کھانا کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ شام کے وقت مہمانوں کی آمد ہوئی، جن میں 3 خواتین شامل تھیں۔ وہ اسی گاؤں کی رہائشی تھیں اور آنے کے بعد مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے ان کی نظریں کچھ مشکوک لگی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے چائے بنا کر پیش کی تو ایک عورت دادی سے کہنے لگی، آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ دراصل پچھلے دنوں ہم نے اسے ایک شادی پر دیکھا تھا، ہمیں یہ بے حد پسند آئی ہے، سو ہم رشتہ کرنے کے لیے آپ کے گھر حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی امید لے کر آئے ہیں،
پلیز انکار مت کیجیے گا۔ ہمارا لڑکا شہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اب اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے۔ لڑکا ذرا ماڈرن سا ہے، سو ہمیں بھی شہری لڑکی چاہیے، تب کہ دونوں کا ذہن مل سکے۔ یہ اس کی تصویر ہے، گھر آ کر بھی جب چاہے آپ اسے دیکھ سکتی ہیں، جہاں سے چاہے معلومات لے لیں۔ ہمارا بیٹا بڑا شریف ہے۔ خاتون نے قدرے تفصیل سے رشتہ نامہ جاری کیا تو دادی لڑکے کی تصویر پکڑتے ہوئے بولی، ارے بھائی، ہر کسی کو اپنی اولاد نیک پارسائی لگتی ہے، کوئی اپنے منہ سے برائی بتا کر رشتہ تھوڑی ڈالتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، مگر ابھی مجھے اپنی پوتی کا رشتہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، مگر پھر بھی لڑکا دیکھنے ضرور آؤں گی۔ مگر یہ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ آخری فیصلہ اس کے ماں باپ کا ہوگا۔ یہ بیچاری تو میری خدمت اور دیکھ بھال کے لیے شہر سے آئی ہوئی ہے، اس کی شادی کی ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہی ہے۔ ان کا احسان ہے کہ اس کو میرے پاس رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ جو بھی بات ہوگی میں بیٹی بہو سے بات کر کے ہی آگے بڑھاؤں گی۔ خواتین نے دادی کی بات سے اتفاق کیا اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ جن ذات کو قابو کرنے کا مسئلہ حل نہ ہوا تھا کہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی، اور میرے ماں باپ نے تو شاید مجھ سے ہر رشتہ ہی ختم کر لیا تھا۔ ان کا لہو سفید ہو چکا تھا۔ تبھی تو دادی نے جب ان کو فون کر کے رشتے والی بات سے آگاہ کیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو رشتہ مناسب لگے تو بے شک رشتہ طے کر دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رشتہ بہترین ہے تو گاؤں میں شادی کرنے پر اعتراض اٹھانا کوئی دانش مندی نہیں۔ ویسے بھی افروز کا گاؤں میں دل لگ گیا ہے اور وہ وہاں خوش ہے۔ آپ رشتہ طے کر دیں، ہم وہیں آ کر اس کی شادی کر دیں گے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی اس درجہ غفلت پر بڑا شدید غصہ آیا اور میں نے فون کر کے ماما کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں۔ مجھے گاؤں بھیج کر اس طرح بے خبر ہو گئے جیسے میں آپ کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ لڑکپن میں ہر ایک انسان سے کچھ نادانیاں اور شرارتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا ہر تعلق توڑ کر بالکل فراموش کر دیا جائے۔ انہوں نے میری بات بڑے تحمل سے سنی اور پھر کہنے لگی، میری جان، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل کچھ حقائق ایسے ہیں جن کے بارے میں تم بالکل نہیں جانتی، تبھی ہمارے بارے میں غلط سوچ رہی ہو۔ کسی دن تمہیں ضرور ساری حقیقت بتاؤں گی تاکہ تمہارا دل ہماری طرف سے صاف ہو جائے۔ ان کی باتوں سے میرا دل میں تجسس پیدا ہوا، مگر میں نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دن بعد امی اور بابا لڑکا دیکھنے کی غرض سے گاؤں آئے۔ اب میں کئی سال بعد ان سے ملنے کی وجہ سے خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ وہ میرے لیے ڈھیروں ڈھیر تحائف لے کر آئے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے سارے گلے شکوے دور ہو گئے، کیونکہ اتنے سال بعد بھی انہوں نے میرے لیے خریداری کرتے ہوئے میری پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ ان کی محبت پر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی اور مزیدار پکوان بنائے۔ امی مجھے کام کرتا دیکھ کر کہنے لگی، افروز، تم تو بالکل بدل گئی ہو۔ ایک افروز میرے گھر میں تھی جو بے حد کام چور اور سست تھی، یہاں تو میں کسی دوسری افروز کو دیکھ رہی ہوں۔ اماں جان نے تمہیں اتنا سلیقہ مند بنا دیا ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، جی، دادی جان نے مجھے ہر کام سکھا دیا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میرے ماما قریب آئیں اور کہنے لگی، افروز، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں بیٹا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم دل ہی دل میں سوچتی ہو کہ تمہارے ماں باپ نے اپنے خوشی سے تمہیں یہاں چھوڑا ہے، حالانکہ تم خود سوچو، کون ماں باپ اپنی اولاد کو خود سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہماری زندگی ہے، بہت بڑا امتحان تھا۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں خود سے دور کیا تھا۔ تم یقین کرو افروز، تمہیں گاؤں بھیجنے کا فیصلہ میری زندگی کا مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا۔ میں نے بے قراری سے پوچھا، اتنے بڑے فیصلے کی کیا وجہ تھی ماما؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی، تمہاری دوست نائلہ ہی اس فیصلے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تم اسے کالج کی حد تک جانتی ہو، لیکن میں اور تمہارے بابا نائلہ کی فیملی کو کئی سالوں سے جانتے تھے۔ وہ لوگ کالا جادو کرنے کے ماہر ہیں اور کئی لوگوں کو اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں۔ تم نے جس رات نائلہ کے ساتھ بدلہ لیا اور وہ مجھے تمہارے بارے میں بتا کر گئی، اسی وقت میرا دل لرز گیا، کیونکہ میں ان کی حقیقت اچھی طرح جانتی تھی۔ ان کے باپ دادا کالا جادو کرنے کے ماہر تھے اور اپنا یہ ہنر انہوں نے نسل در نسل منتقل کیا تھا۔ اس وقت ہمیں یہی مناسب لگا ہے کہ ہم تمہیں شہر سے دور بھیج دیں۔ تھا تو یہ فیصلہ ہمارے لیے مشکل، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ میں نائلہ کے بارے میں یہ حقیقت پہلی بار جان رہی تھی۔
ماما مزید کہنے لگی، نائلہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اب وہ یہ علم سیکھ چکی ہے اور کئی لوگ اسے منہ مانگی قیمت لے کر اپنا کام نکلواتے ہیں۔ وہ اپنے کام کی ماہر ہے اور اس کے چرچے دور دور تک ہیں۔ یہ بات میں پہلے سے جانتی تھی، سو مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ ماما بابا مجھے اس بار اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتے تھے، جبکہ میں جن ذات کی محبت میں گرفتار یہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف جن ذات دوبارہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں ہر رات اس کی تلاش میں چھت پر جاتی اور ناکام ہو کر تارے گن کر واپس آ جاتی۔ میں عجیب کشمکش کا شکار ہو چلی تھی۔ دل بے حد بے قرار تھا۔ 2 ماہ تک میرے والدین گاؤں رکے رہے، لیکن ان 2 ماہ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب وہ مجھے دکھائی دیتا اور میں اس سے نہ ملنے کا شکوہ کرتی۔ ایک رات میں اس کی تلاش میں قبرستان چلے آئے۔ میں منتظر ہی رہی کہ وہ مجھے دکھائی دے اور رات کے اس پہر گھر سے نکلنے پر مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے ڈانٹتے اور مجھ سے ناراض ہو، مگر یہاں اندھیرے، مایوسی اور تنہائی کے علاوہ مزید کچھ نہ تھا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اندھیری گلیوں سے واپس لوٹ آئی اور پوری رات اس کی یاد میں تڑپتی رہی۔ رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی کی محبت میں اپنا وقت اور جذبات برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات کو دیکھا جائے۔ صبح کو میں نے بابا سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی شہر لے جائیں۔ میں اب گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میرے اس فیصلے سے سب بہت خوش ہوئے۔ یوں میں شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ دادی نے مجھے روتے ہوئے رخصت کیا اور بولی، شہر جا کر اپنی اس بوڑھی دادی کو بھول نہیں جانا، روز فون کیا کروں گی تجھے۔ میں ان کے گلے لگی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں جلد ہی ان سے ملنے کے لیے دوبارہ گاؤں آؤں گی اور ہر روز ان کو فون کروں گی۔ شہر واپس آنے کے بعد میری ذات پر مایوسی کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اپنے گھر واپس جا کے شاید میری زندگی بدل جائے گی اور وہ میرے دل و دماغ سے نکل جائے گا، مگر شاید یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ تو جیسے میرے ساتھ ہی سوتا تھا اور میری ہر صبح اس کے ساتھ ہی روشن ہوتی تھی۔ وہ جیسے میرے جسم کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ میرا خاموش و ٹھہرا ہوا مزاج دیکھ کر گھر والے مجھے سمجھدار سمجھتے تھے۔ میری ذات میں چھپے راز کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنی پرانی کالج کے دوستوں سے ملی تاکہ اپنے دل کو کچھ بہلا سکوں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میری مایوسی اپنی جگہ قائم و دائم تھی۔ میں ایک بار نائلہ سے مل کر اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی۔ شاید ایک وہی تھی جو جادو کے زور پر جن ذات کو میرے پاس واپس لے آتی۔ میں بھول گئی کہ اس سے میرے کیا اختلافات تھے۔ میں یہ بھی بھول گئی کہ میں اس کے لیے ناپسندیدہ ترین ہستی بن چکی ہوں۔ شاید وہ میرے رویے کو ماضی کا کوئی قصہ پارینہ سمجھ کر بھول چکی ہو۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا، یا شاید نائلہ کے پاس جانے کے لیے راہ ہموار کی۔ نائلہ کا آستانہ شہر کا جانا مانا آستانہ تھا۔ میں قدم رکھ کر مجھے ایک پل کے لیے یہ احساس ہوا کہ شاید میں کچھ غلط کر رہی ہوں۔ ایک وہ قصہ جو ختم ہو چکا، اس کو دوبارہ تازہ کرنا میرے حق میں بہتر تھا یا نہیں، اس وقت مجھے کسی بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف جنات کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک گزر جانے کے لیے تیار تھی۔ نائلہ سے علاج کروانے کے لیے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مجھے بھی لائن میں لگنا پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ باری باری سب لوگ اس کے آستانے میں داخل ہو رہے تھے۔ مجھے بھی اپنی باری کا انتظار تھا۔ 5 گھنٹے انتظار کے بعد میرا نمبر آیا تو میرے قدم لرز رہے تھے، اور سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی، کیونکہ آخری بار میں نے نائلہ کے ساتھ جو کیا تھا وہ بے حد غلط تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو نائلہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دبلی بدلی سی نائلہ، جو کسی زمانے میں بہت ڈرپوک ہوا کرتی تھی، اب ایک لمبی چوڑی نوجوان عورت میں بدل چکی تھی، اور اس کے آس پاس اس کے کنیزیں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں، جیسے وہ کسی ریاست کی ملکہ ہو اور ہر ایک اس کے حکم کے تابع ہو۔ اس کا کمرہ عجیب و غریب اشکال سے سجا ہوا تھا، جن پر نظر ڈال کر مجھے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ شاید تبھی کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ میں نے اس کے انداز کو نظر انداز کیا اور منت آمیز لہجے میں بولی، سب سے پہلے تو نائلہ، میں اپنے سالوں پرانے رویے کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گئی کہ میں انسانیت کو فراموش کر بیٹھی۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دو گی۔ میں جس مقصد کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں، میری مدد ضرور کرو گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک جن ذات کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ وہ بھی میری محبت میں مبتلا تھا،
لیکن 1 سال مسلسل مجھ سے ملاقاتیں کرنے کے بعد نہ جانے وہ کہاں کھو گیا ہے۔ یقین کرو، میں نے اس کا بہت انتظار کیا، ہر دم اس کو چاہا اور پانے کی تمنا کی، مگر اب وہ نہ جانے کہاں کھو گیا۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنا ہے کہ تمہارے قابو میں جنات ہیں، تم اپنے جنات کی مدد لے کر میری محبوب جن ذات تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میری ذات اس کے بغیر ادھوری ہے، میں کسی صورت اس کے بغیر نہیں جینا چاہتی۔ میری پوری بات سن کر نائلہ بولی، عشق کی کہانی ہے اور بڑی مزیدار ہے، میں تمہیں اس سے ملوا بھی سکتی ہوں اور اس کو دکھا بھی سکتی ہوں، تم ابھی اور اسی وقت اس کو دیکھنا چاہو گی؟ میں بڑی بے قراری سے بولی، ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بھلا اسے ملنے سے کیوں انکار کروں گی؟ میری آنکھیں تو اس کی نیند کی پیاس میں جل رہی ہیں، تم پلیز کسی طرح اس کو بلا دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، حوصلہ میری جان، ذرا حوصلہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے ملازموں کو کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کی لائٹیں بند کر دی۔ کمرے میں کافی حد تک روشنی کم ہو گئی تھی۔ نائلہ بند آنکھیں کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ 5 منٹ بعد جنزاد ہاتھ باندھے تابیداری سے سر جھکائے حاضر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی محبوبہ یعنی میں سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس کا رخ نائلہ کی طرف تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے نائلہ جی؟ جنزاد نے بڑی تابیداری سے نائلہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا گویا میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ نائلہ بولی، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ یہ خود کو تمہاری محبوبہ کہتی ہے، یہ تم سے محبت کرتی ہے۔ جنزاد میری طرف مڑا اور بہت ہی بیگانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نائلہ جی، میں اس کو نہیں جانتا، آپ نے جتنا مجھے حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کر دیا۔ یہ لڑکی میرے لیے اب مٹی سے بنا ایک پتلا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ نائلہ کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی اور وہ بولی، کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا، محبت تو دور کی بات ہے نائلہ جی، میں تو آپ کے حکم کے بغیر اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا اس لڑکی کے بارے میں آپ کا کوئی اور حکم بھی ہے؟ وہ کسی تابیدار جن کی طرح نائلہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ نائلہ نے انکار میں سر ہلایا اور مجھے مخاطب کر کے بولی، کیا تمہیں اب بھی جن ذات کی محبت پر یقین ہے اور تم اس سے کوئی توقع رکھتی ہو؟ اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے بتا دو، بس تمہاری ہر خواہش، ہر خواب کو اس کے انجام تک پہنچانا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ جن ذات غائب ہو گیا، جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور نائلہ سے بولی، یہ سب کیا ہے نائلہ؟ جن ذات تمہارا غلام ہے اور اس نے یہ سب تمہاری مرضی سے کیا۔ نائلہ ہنستے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتی ہو بدلہ لینا صرف تم جانتی ہو، اور میں اتنی بے وقوف ہوں کہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاؤں گی؟ تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور میرے انتقام سے بچ نکلو گی؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خود کے ساتھ برا کرنے والوں کو اتنی جلدی معاف نہیں کرتی، انہیں سبق سکھا کر ہی رہتی ہوں۔ اس بات کا اندازہ تمہیں بھی اچھی طرح ہو ہی گیا ہوگا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو اور آئندہ میرے آستانے کا رخ مت کرنا۔ تم جیسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ میں وہاں سے صدمے کی سی کیفیت میں اٹھ کر واپس چلی آئی۔ سڑک پر بیٹھی بھی یارو مددگار ہو رہی تھی۔ محبت کا اتنا بھیانک نتیجہ نکلے گا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نائلہ ایک رات کا بدلہ مجھ سے اس طرح لے گی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا کر کئی گھنٹے روتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو تسلی دی اور سوچا کہ میں اپنی زندگی کا آغاز ایک نئے طریقے سے کروں گی۔ میں بھول جاؤں گی کہ کوئی جنزاد میری زندگی میں آیا تھا، میں نے کسی سے محبت کی تھی یا کسی نے میرے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل رچایا تھا۔ میں اٹھ کر گھر چلی آئی اور یہ میرا نیا روپ تھا۔ میں اپنے سارے آنسر جنزاد کی محبت کے ساتھ اس کی یادیں اپنے گھر کے دروازے سے باہر ہی کہیں دھکیل آئی تھی۔ وہ محبت نہیں، صرف ایک بدلہ تھا، یہ بات میں سمجھ چکی تھی۔ اگلے دن دادی کا فون آیا۔ وہ بابا سے کہنے لگی، میں نے لڑکے کے بارے میں ساری چھان بین کر لی ہے، لڑکا اچھا ہے اور گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ بابا تو پہلے ہی انہیں سارا اختیار سونپ چکے تھے، سو بابا نے اپنی رضامندی دے دی۔ یوں دادی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں شادی کی تیاریاں کرنے میں مگن ہو گئی۔ 2 ماہ بعد ہم گاؤں جانے کے لیے تیار تھے۔ گاؤں میں چچا چچی اور دادی نے شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ہم سب کا بڑا شاندار استقبال ہوا۔ شادی سے پہلے ایک بار میری اور اسد کی ملاقات کروائی گئی۔
ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند آئے۔ جس دن میرا مایوں تھا اسی روز میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ شہر کی جانے مانے آستانے کی معزز پیرنی نائلہ ہارٹ اٹیک سے دم توڑ چکی ہے۔ یہ خبر میرے لیے چونکا دینے والی خبر تھی۔ مجھے دلی دکھ پہنچا اور میں نے سارے اختلافات اور پرانی باتیں بھلا کر دل سے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ رات گئی تک گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک بجاتی اور گانے گاتی رہیں۔ رات کو 12 بجے دادی نے سب کو یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ لڑکیوں بالیوں، صبح کو بارات کی تیاری بھی کرنی ہے، اپنے گھروں کو جا کر خود بھی سو اور ہمیں بھی سونے دو۔ سب لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں۔ میرے لیے دادی نے ایک الگ سے کمرہ سجایا ہوا تھا۔ مجھے سونے کے لیے وہاں بھیج دیا گیا، جو تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا اور سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آج نیند میری آنکھوں سے کافی دور تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے سامنے جن ذات کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آج کائنات کا سارا حسن اس کمرے میں جمع ہو گیا ہے۔ آج میں نائلہ جی کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہوں اور اپنی محبت کا پیالہ لیے تمہارے دروازے پر کھڑا ہوں۔ مجھے مایوس مت لوٹاؤ، مجھے قبول کر لو، میری محبت کو مت ٹھکرانا۔ میں جانتا ہوں کہ نائلہ جی کے حکم کی تعمیل میں نے بہت غلط کیا، لیکن یہ بھی اب ایک حقیقت ہے کہ میں سچ مچ آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ پہلے سب نائلہ جی کے حکم کے مطابق ہوا تھا، مگر اب میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ اب میں کسی کا غلام نہیں ہوں، بلکہ نائلہ کے مرنے کے بعد میں آزاد ہو چکا ہوں۔ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اب تو مجھے قید کر لو، میں قید ہونا چاہتا ہوں، مجھے یہ آزادی قبول نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنے محبوب کو کس طرح مایوس لوٹا دوں، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ انکار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے پاس اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں تمہیں بھول چکی ہوں۔ بہتر ہے کہ تم بھی میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس وقت میں نے خود کو بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا۔ اگر میں خود پر سے اختیار کھو دیتی تو شاید موم کی طرح پگھل جاتی۔ وہ روتے ہوئے بولا، کیا میں تمہارے کمرے سے کچھ پھول تمہاری محبت کی نشانی کے طور پر لے کر جا سکتا ہوں؟ میں نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں سے اپنے بستر پر سجے ڈھیر سارے گلاب اٹھا کر اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلیوں میں ڈال دیے۔ اس نے بغور میرا چہرہ دیکھا، جیسے وہ میرے عکس کو اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، مگر اس کی نگاہوں کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ وہ گلاب ہاتھوں میں تھام کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے بستر پر آ گئی تھی۔ میری آنکھ سے جن ذات کی محبت کے نام کا آخری قطرہ نکلا اور میرے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ اس قطرے نے ہر داغ دھو ڈالا۔ اب میری زندگی اسد کے ساتھ بہت خوبصورت گزرنے والی تھی۔ شادی کے بعد اسد اور میری زندگی ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی۔ اسد کا کردار بالکل ویسا ہی تھا جیسا دادی نے بتایا تھا۔ وہ شہری تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود گاؤں کے سادہ اصولوں کو سمجھتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ محبت کا یہ نیا تجربہ میرے لیے ایک سکون کا باعث تھا۔ جن ذات کی یادیں آہستہ آہستہ دھندلا رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے اس نئے باب کو پوری طرح سے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شادی کے بعد ہم دونوں شہر لوٹ آئے۔ اسد نے اپنے کاروبار کو نئی جہتیں دینا شروع کر دی۔ اس کے کاروبار کو دیکھ کر میرے والد بھی بہت خوش ہوئے۔ میں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ شہر کی گہما گہمی اور اسد کی محبت نے مجھے وہ سکون دیا ہے جس کی مجھے گاؤں میں بھی تلاش تھی۔ ایک دن شام کے وقت میں اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ مجھے ایک اور آواز سنائی دی، افروز۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے آخری بار جن ذات کے منہ سے سنی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں صرف پھولوں اور پودوں کی خاموشی تھی۔ میں خود کو سمجھانے لگی کہ یہ شاید میرا وہم ہے۔ اگلی صبح جب میں بستر سے اٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے تکیے کے نیچے ایک پھول رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی گلاب تھا جو میں نے جن ذات کو شادی کے رات دیا تھا۔ میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا وہ اب بھی میری نگرانی کر رہا تھا؟ یہ پھول یہاں کیسے آیا؟ اسد کے اٹھنے سے پہلے میں نے وہ پھول چھپا دیا اور یہ بات کسی سے نہیں کی۔ کچھ دن بعد اسد کے دفتر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسد کے ایک بہت اہم گاہک نے، جو ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا، اچانک اسد سے اپنے تمام کاروباری تعلقات منقطع کر دیے۔ اسد بہت پریشان تھا۔ اس کا یہ فیصلہ غیر متوقع تھا۔
اسد نے مجھے بتایا کہ وہ گاہک اکثر اسے کسی پراسرار طاقت کے حوالے سے دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں جن ذات کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر جن ذات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوئی نشانی نہ ملی۔ میں نے گھر کے باہر کھڑکی پر ایک سفید گلاب رکھ دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری آخری کوشش ہے۔ اگر وہ اس گلاب کو ہٹا کر کچھ اور رکھ دے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ اب بھی میری زندگی میں ہے۔ لیکن اگلے دن بھی وہ گلاب وہیں تھا۔ ایک رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں اپنے گاؤں کے پرانے گھر میں کھڑی تھی۔ اچانک جنزاد وہاں آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے ایک جادوئی دنیا میں لے گیا۔ وہاں کی خوبصورتی اس دنیا سے کہیں زیادہ تھی، مگر اسی لمحے اسد کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے اپنا ہاتھ جنزاد کے ہاتھ سے چھڑوا لیا اور اسد کی طرف بھاگنے لگی۔ جنزاد نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ خواب سے میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر اسد کے پہلو میں لیٹی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اسد کے لیے محبت اور جنزاد کے لیے ہمدردی کے جذبات ہیں۔ میں دونوں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری محبت اسد کے لیے ہے، لیکن جنزاد نے جس طرح سے مجھے چاہا تھا وہ بھی میرے دل میں خاص جگہ بنا چکا تھا۔ میں نے اسد کو یہ ساری باتیں بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے نائلہ کے بارے میں، جنزاد کے بارے میں اور میرے دل کی کشمکش کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اسد نے میری بات کو بڑے تحمل اور سمجھداری سے سنا۔ اس نے کہا، افروز، محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم زبردستی اپنے دل سے نکال سکیں۔ میں تمہاری حالت کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو ہوا وہ ماضی کا حصہ ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا۔ اسد کا یہ سمجھدار رویہ میرے لیے اس کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس نے مجھے کسی بھی قسم کے وہم اور ڈر سے باہر نکالنے میں مدد کی۔ ہم نے مل کر اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں ماضی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جنزاد کی محبت ایک ایسا خوبصورت خواب تھی جسے اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ اسد کی محبت حقیقت تھی اور اس میں وہ سکون تھا جو کسی بھی وہم یا خواب میں نہیں تھا۔ اب میری زندگی میں کوئی خلا باقی نہیں رہا تھا۔ میں ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔